سلطنت عثمانیہ جو ترکی کے خلفاء ہیں ان میں جن کا نام سب سے زیادہ مشہور ہے، ویسے تو سلطان عثمان غازی کا نام بھی بڑا مشہور ہے کہ جن سے سلطنت عثمانیہ کا نام بنا، لیکن ان میں جو سب سے مشہور نام ہے وہ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ۔ اور قسطنطنیہ وہ کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اسے فتح کرنے والے جنتی۔ سبحان اللہ۔ سلطان محمد فاتح جب لڑکے تھے تو ان کے والد صاحب نے ان کے لیے مختلف ٹیوٹر مقرر کیے، انہیں اتالیق کہتے تھے۔ اب وہ جو آئے وہ حد بھر کوشش کرے لیکن یہ سلطان صاحب جو نا قابو نہ آئے، تو سلطان نے ایک شیخ تھے شیخ اسماعیل، ان کے بارے میں مشہور تھا بڑے سخت ہیں۔ تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو پڑھانا آپ کا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں سختی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو مرضی کرو، میرا بچہ پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے پہلے دن ہی سختی کا مرتبہ الیہ طے کر دیا اور سلطان صاحب سیدھے ہو گئے بالکل نا فاتح صاحب، اور یہ بالکل انہوں نے محنت سے پڑھنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ایک دوسرے بزرگ تھے اور جن کا نام آج بھی مشرق مغرب یعنی دنیا میں ہر جگہ اس طور پہ لکھا جاتا ہے کہ قسطنطنیہ جو فتح ہوا تھا اس کا جو ایک سائڈ تھی وہ سلطان محمد فاتح تھی، اور جو اس کی دوسری سائڈ تھی وہ دوسرے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ آق شمس الدین رحمت اللہ علیہ۔ شیخ آق شمس الدین جو ہے یہ بھی سلطان فاتح کے استاد تھے، اور یہ بچپن سے اس کو وہ حدیثیں یاد کراتے تھے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے کی فضیلت کیا ہوگی، کیا فضیلت۔ یہ فرماتے تھے بیٹا یہ فضیلت خدا تمہیں دے گا، تو ان کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب سلطان بڑے ہو گئے اور باقاعدہ اپنے والد کی جگہ بادشاہ بھی بن گئے، تو جب یہ فائنل مرحلہ قسطنطنیہ کی فتح کا شروع ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو بلایا جائے۔ تو ان کا خادم گیا، تو خادم نے جیسے جا کے وہاں شیخ کے خادم سے بات کی تو اس نے کہا کہ شیخ نے منع کیا کہ بھائی جو مرضی آ جائے تم نے مجھے آواز نہیں دینی، میں بس اندر آرام سے بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا حضور بادشاہ کا پیغام آیا، فرمایا بادشاہ کو بھی منع کر دینا۔ اب بادشاہ کا جو پیغام رسا تھا وہ پہنچا، شیخ کے خادم نے جواب دے دیا۔ اس نے آگے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور شیخ نے تو منع کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی بادشاہ جو مرضی ہو میرے تک کوئی نہیں آئے گا۔ بادشاہ کا تو غصے کے مارے برا حال کہ پوری زندگی مجھے سبق پڑھایا کہ تم نے فتح کرنی، اب یہ مرحلہ اتنا اٹک گیا میرا، میں کچھ اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موصوف فرما رہے کہ بھائی میں تو بیٹھا ہوں اپنے حجرے کے اندر۔ بادشاہ اپنے پورے غصے میں اپنے افراد لے کے گیا اور جا کے ان کا جیسے تیسے خادم کو اٹھایا اور اندر گھس گیا۔ جب اندر گھسا نا تو دیکھا کہ شیخ اس سجدے کے اندر پڑے ہوئے اور مسلسل رو رو کے دعا کرنے کہ یا اللہ میں نے جس بچے کو اس فتح کے لیے آج تک تیار کرتا رہا، اب وہ وقت آ گیا ہے تو اس کی مدد فرما۔ تو وہ جب سے حجرے میں گئے تھے وہ تب سے سجدے میں پڑے ہوئے یہی دعا مانگ رہے تھے سلطان محمد فاتح کے لیے۔ تو سلطان محمد فاتح نے جب یہ دیکھا نا کہ میرے شیخ اور میرے مربی یہ میرے لیے اس طرح دعائیں کر رہے ہیں، بس اس کے بعد وہ باہر نکلے اور اس نے فوج سے کہہ دیا کہ بس اب قسطنطنیہ فتح ہوا ہی ہوا، کیونکہ میں نے اب روحانی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور آج بھی الحمدللہ ان کا نام جو ہے نا سلطان محمد استنبول قسطنطنیہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی استنبول۔